سورہ النساء آیت نمبر 153 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ پس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ بس ان کی اس زیادتی کے سبب ان پر بجلی آ پڑی۔ پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے کھلی حجت عطا کی، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو کر سر جھکائے ہوئے اور ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ آیت نمبر 155 سے۔ انہیں جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے انکار پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے سنگدھ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس میں متبھید کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 58 تک تھی یہ سورہ النساء، آیت نمبر 159 سے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے، اور ان پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ آیت نمبر 162 تک تھی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا۔ اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، اور اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد
لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے، اور اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کی راستے سے روکا، وہ بہک کر بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، نہ ہی انہیں جہنم کے سوا کوئی راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، بس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 71 سورہ النساء 71 سے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں غلو یعنی حد سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور ان کا ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے، وہ پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح تو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے سنکوچ نہ ہو مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے سنکوچ نہ ہوگا، اور نہ مقرب فرشتوں کو ہوگا۔ جو اللہ کی بندگی سے سنکوچ کرے گا اور گھمنڈ کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے سنکوچ اور گھمنڈ کیا ہوگا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 175 سورہ النساء سے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، انہیں ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ ہی ماں باپ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اس کے ایک بہن ہو اور اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر وہ بہن کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ النساء تھی جو یہاں ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔